السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ایمان والے تھے تو اس میں سے ایک کا نام سام تھا. ان کی اولاد میں آگے ایک نسل پھیلی جن کا نام عاد ہے، اور ان سے ہی آگے چل کر ایک اور قوم وجود میں آئی جن کو قوم عاد کہا جاتا ہے. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے. تو آج اسی قوم اور اسی پیغمبر کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر ہوگا. قوم عاد علاقے کے اعتبار سے یہ عرب کی قوم ہے. عرب میں 2 بڑے علاقے آتے ہیں، ایک عمان اور دوسرا حضرموت. عمان اور حضرموت کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام احقاف ہے. تو یہ جگہ پر عرب میں یہ قوم بستی تھی. پہلے کا مطلب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانوں بعد. تو یہ قوم رہتی تھی احقاف نامی جگہ پر. تو قوم عاد، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں اس کا ذکر تقریباً 9 سورتوں میں قوم عاد کا ذکر ملتا ہے. ایک ایسی قوم تھی، اس کے بارے میں تفصیلات قرآن کے 9 سورتوں میں بتائے گئے ہیں. یہ قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے. قوم کے اندر برائیاں کیا تھی؟ سب سے پہلے تو شرک تھا. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ بات آئی کہ ان کے اندر بت مشہور تھے. کتنے بت؟ 5 بت تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں، جو اصل میں بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے. بزرگوں کے نام پر پوجا شروع ہو گئی بعد میں. ایسے ہی یہ قوم کے اندر، قوم عاد کے اندر 3 اور بت بہت مشہور تھے. ایک بت کا نام الصدا ہے، دوسرے بت کا نام الصمود ہے. قوم سمود نہیں، یہ صاد سے آتا ہے، سمود، یہ دوسرے بت کا نام. تیسرے بت کا نام ہے الہتا، یہ ان کے وہ زمانے کے بتوں کے نام ہے. تو قوم عاد جو ہے یہ 3 بتوں کی پوجا کرتی تھی، جو دراصل ویسے ہی بزرگ تھے جیسے بزرگ نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے. انہوں نے بھی بزرگوں کی عقیدت محبت کے نام پر ان کے مرنے کے بعد پوجا پاٹ شروع کر دیا. تو جب ان میں بھی شرک زیادہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا. تو یہاں سے پیغمبر اور قوم دونوں کے نام بدلتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. اس سے پہلے نوح علیہ السلام تھے اور قوم بھی کیا تھی؟ قوم نوح تھی. لیکن یہاں الگ ہے، پیغمبر الگ ہے، ان کی قوم الگ ہے. پیغمبر کا نام ہود ہے اور قوم کا نام قوم عاد ہے. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے ایک بھائی کو نبی بنا کر کے بھیجا. مطلب وہ اسی قوم کے تھے، باہر سے کہیں نہیں آئے، بلکہ قوم کے ہی ایک آدمی کو اللہ نے چن کر کے نبی بنایا، اور وہی نبی کا نام ہے ہود. قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے الگ الگ صورتوں میں. حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے اس قوم کی طرف. تو حضرت ہود علیہ السلام جا کر سمجھائے لوگوں کے پاس. کیسے سمجھائے؟
دو چیزیں وہ قوم کے اندر بہت مشہور ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ قوم جو ہے بڑے بڑے گھروں میں رہا کرتے تھے، بالکل چٹانوں جیسے گھروں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. اے پیغمبر کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کون عاد والے؟ ارم ذات العماد، وہ جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے. یہ قوم عاد طاقتور قوم ہے. کیسی طاقتور قوم؟ ان کی طاقت کا اندازہ یہ کتنے طاقتور تھے قرآن کی اس ایک آیت سے لگا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد. یہ ایسی طاقتور قوم ہے کہ اس جیسی قوم شہروں میں پیدا نہیں کی گئی. یہ ایسی طاقتور قوم ہے کہ اس جیسی قوم شہروں میں پیدا نہیں کی گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ان کی طاقت کیسی تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو پہلی بات انہوں نے اسی طاقت کو سامنے رکھا. کہا حضرت ہود علیہ السلام نے اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ تم گھر بناتے ہو. کیسے گھر بناتے ہو؟ پہاڑوں کی اونچی اونچی جگہوں پر، ٹیلوں پر تم گھر بناتے ہو، اور وہ گھر بھی کتنے مضبوط ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم ایسی عمارتیں بناتے ہو دیکھ کر لگتا ہے لعلکم تخلدون کہ تم ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آئے، تمہیں مرنا نہیں ہے، ہاں یہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے. اتنے مضبوط گھر بنا رہے ہو. تو یہ ان کی اس طاقت قوت کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ نائب بنایا ہے زمین میں. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش، تمہاری تخلیق میں ہی تمہیں پھیلایا. بولے تو نارمل جیسے انسان ہے ویسے نہیں ہو تم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقتور مضبوط بنایا. ان کے قوم کے ایک ایک آدمی کی لمبائی 100 فٹ ہے، کم سے کم اندازہ ہے، کم سے کم ان میں کے ایک آدمی تقریباً 60 فٹ کا، اتنے مضبوط، اتنے لمبے، اتنے چوڑے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جب اتنا سب کچھ بخشا ہے، عطا کیا ہے، تو اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ایک بات رکھ کے سمجھایا. دوسری بات، حضرت ہود علیہ السلام یہ جو بتوں کے پجاری تھے ان کے پاس پہنچتے، ان کے پاس پہنچ کر ان کو بھی نصیحت کرتے، ان کو بھی سمجھاتے. کیسے سمجھاتے؟ کہتے سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. کہتے کہ تم نے ایسے بتوں کو بنا لیا ہے جن کی شکل و صورت، جن کے نام تم نے رکھ لیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، تم نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے. تو اس کو چھوڑو. اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. سمجھاتے، نصیحت کرتے. یہ ایک پہلی نصیحت تو ان کی طاقت، ان کی قوت، اللہ کی جو نعمتیں ان پر ہیں ان کو بھی یاد دلایا. اور دوسری اصل جو وہ شرک میں ملوث تھے ان سے نکالنے کے لیے ان کو نصیحت کی. یہ پیغمبر کی نصیحت بھری گفتگو ہے. اب دیکھیے یہ قوم عاد کیسی قوم ہے. قوم عاد اگر اس کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے زمانے کے اعتبار سے یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے قریب ہے، مطلب ان کے بعد کا زمانہ ہے. نہ صرف یہ کہ زمانے کے اعتبار سے قریب قوم ہے، ان کی سوچ، ان کی باتیں، ان کے طعنے بھی پیغمبر کے بارے میں ویسے ہی کٹھن ہوتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام جب جا کر سمجھاتے بولتے، کیا بولتے معلوم؟ اجئتنا، کہ ہمارے پاس اس واسطے آئے، لنعبد اللہ،
अल्लाह की बात करना करो बोल के। वनज़र मा काना यअबुदु आबाउना, और क्या हम वो पूरे बुतों को छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते थे? तो क्या बाप दादा के तरीके को छोड़कर हाँ एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की बात करो, ये बोलने के लिए आए हो? और फिर ऊपर से बोलते मा जितना बिबय्यिना, तुम हमारे पास क्या भी दलील लेकर नहीं आए? तुम्हें आखिर कैसे पैगंबर है, अल्लाह ही के पैगंबर है नहीं है, क्या दलील है? ये पूछ रहे कौम वाले, मा जितना बिबय्यिना, हाँ तुम हमारे पास कोई दलील लेकर नहीं आए। अच्छा अगर बोले तो बोल ले, ठीक है। मा नहनु बितारिकी आलिहतिना, तुम्हारी बातों की वजह से हमें हमारे माबूदों को छोड़ने वाले नहीं, उनको छोड़ने वाले नहीं है। इतना ही नहीं, वमा नहनु लका बिमुमिनीन, हम तुम पर कभी ईमान लाने वाले है भी नहीं। पैगंबर के मुंह पे जवाब हो रहा है कि आप ये जो जितनी नसीहतें कर रहे हो, ये बात तय है कि आप कितना भी नसीहत कर लो, हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। बल्कि कौम वालों ने आगे बढ़कर तो ये भी कहा, कुरान में अल्लाह ने इस कौम के बारे में फरमाया बयान करते हुए, खालू, ये कौम वालों ने कहा, सवाउन अलैना अवअज़्ता अम लम तकुन मिनल वाइज़ीन, कहा कि हूद तुम आके जो बार बार नसीहतें कर रहे हो, बेकार की है नसीहतें, तुम आके हमारे पास नसीहत करो ना करो, हम वैसे ही रहने वाले हैं, हम हमारे माबूदों को छोड़ने वाले हैं ही नहीं, तुम कितनी भी नसीहतें कर लो। गोया कौम ये कहती है कुरान के एतबार से, अवअज़्ता अम लम तकुन, तुम वाजो नसीहत करो या ना करो, हम बदलने वाले हरगिज भी नहीं है, हम बदलने वाले भी नहीं है, हमारे माबूदों को छोड़ने वाले भी नहीं है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए, फिर से समझाए, फिर से उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, अल्लाह ताला की वो ताकत जो अल्लाह ने उनको अता की है, वो सारी ताकतें, वो नेमतें, सब कुछ याद दिलाए। याद दिला के फिर उसी अल्लाह ताला की तरफ बड़ाई करते हुए अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हैं। तो क्या कहते हैं मालूम कौम वाले? वही जवाब कौम वालों का होता है जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम का है। कहते हैं कि फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, ये जो बार बार बोल रहे हो कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अगर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा, ला कर दिखाओ। अल्लाह का अजाब कैसा लाते तुम? फ़अतिना, ला कर के दिखाओ। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम बोलते, क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब, अल्लाह तबारक व तआला की अगर तुम्हें इतनी ज्यादा नाफरमानी करोगे, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गजब तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा। एक और सूरे में अल्लाह तबारक व तआला के बारे में पैगंबर कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा, तुम जैसा मांग रहे हो अल्लाह ताला तुम पर वैसा ही करेगा। लेकिन वो कौम थी कि थोड़ा भी नरम पड़ने तैयार नहीं है, और उल्टा पैगंबर को जो है ऐसी बातें करते थे। सूरह अहकाफ में अल्लाह ने इस कौम के बारे में जिक्र करते हुए फरमाया, फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, ये जो बार बार वादे करते हो कि मेरे रब का वादा है, मेरे रब का वादा है, तुम्हारे रब का वादा कहाँ है? इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर वाकई में तुम सच्चे हो, तुम्हारे रब का वादे को ला के दिखाओ। बोले हजरत हूद अलैहिस्सलाम फिर समझाते हुए कहते हैं, क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, वो अजाब कब आएगा उसका इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन मेरा काम है व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बि, कि मैं तुम्हें समझाऊं, अल्लाह की तरफ से जो बातें मुझ पर नाजिल हुई वो बताऊं, ये मेरा काम है। लेकिन मैं देख रहा हूं, लाकिन्नी अराकुम क़ौमन तजहलून, कि तुम एक जाहिल कौम लग रही हो, कितने नादान हो। एक अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं और तुम है कि माबूदों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उल्टा हजरत हूद अलैहिस्सलाम को ताज्जुब कब हुआ मालूम? जब कौम आद धमकियां देती है। क्या धमकियां? ऐ हूद, अगर ये काम नहीं छोड़ोगे हमारे बुतों की लानत तुम पर बरसेगी, हमारे बुत तुम्हारा बिगाड़ेंगे, तबाह करके रखेंगे। धमकियां दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, चलिए एक बात यहां सीखिए, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का ईमान, उनका तवक्कुल, अल्लाह की जात पे उनका भरोसा कितना मजबूत है, वही सा अकीदा हमारा होना चाहिए।
بولتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام جب وہ دھمکیاں دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، لوگو میں اس اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، کیا کرو تم؟ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اور تمہارے جتنے چیلے ہیں ساتھ دینے والے سب کو جمع کر لو، ثُمَّ كِيدُونِ، پھر میرے خلاف کیا کر سکتے کرو، فَلَا تُنْظِرُونَ، مجھے مہلت بھی نہ کو دو، مہلت نہیں دینا بولے تو ٹائم بھی نہ کو دو کہ سب جنے جمع ہو کے نقصان پہنچانے کے لیے پہلے سے بول رہے ہیں، پہلے سے بھی نہ کو بولو، کیا کر سکتے کر لو، فَلَا تُنْظِرُونَ۔ اور کیا یہ جو بات حضرت ہود علیہ السلام کیوں بول رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ نقل کیا، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ ہاں یہ ایمان ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا ایمان ایسا مضبوط ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم بھی اسی اللہ پر ایمان لے کر آؤ، لیکن یہاں یہ بات سن لو، انی بریء مما تشرکون، جو کچھ تم شرک کر رہے ہو سب سے میں بری ہوں، بیزار ہوں۔ قوم والے کچھ کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ پیغمبر کا ایمان ہوتا ہے میرے بھائی۔ ہاں ڈرانے والے پیغمبروں کو بھی ایسا ہی ڈرائے، ارے ہاں تو خبروں کے بارے میں بولے گا، خبروں کے پجاریوں کے بارے میں، صاحبوں کے بارے میں بولے گا، ان کی لعنت برسے گی، ان کی پھٹکار تیرے اوپر برسے گی، ہاں وہ بگاڑ کے رکھ دیں گے، ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے کا ایمان ایسا ہو، بولے ڈنکے کی چوٹ پر، تمہارے جتنے مشرک معبود ہیں سب جمع ہو کر میرے خلاف، میرے ایمان والے کے خلاف کیا کر سکتے ہیں کر لو۔ کیوں؟ یہ میرا تعلق کس سے ہے؟ اس اللہ سے ہے جو میرا بھی تمہارا بھی رب ہے۔ اس اللہ کے خلاف یہ دھمکیاں کچھ کام کی نہیں، ختم، یہاں کو کمزور پڑ گئے، کچھ کر سکے نہیں۔ لیکن پھر وہی بات بولتے کہ آخر تمہارا وہ وعدہ کب آئے گا جس کے بارے میں تم بولتے ہو؟ تو حضرت ہود علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں، قال رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ یہ جو میری قوم جھٹلا رہی ہے اس کے خلاف میری مدد فرما۔ تو زمانہ گزرا، حضرت ہود علیہ السلام بار بار سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں خیر خواہی سے، لیکن قوم والے ہیں کہ سمجھنے کے بجائے وقت کے پیغمبر کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلے کا وقت آیا جس کی مانگ قوم عاد کر رہی تھی۔ ہوا کیا؟ بعض ہوائیں آئی، ہواؤں کے ساتھ بادل آئے، جب بادل اور ہوائیں آئی قوم عاد نے دیکھا بادل آ رہے ہیں، تو قرآن اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں بات ہے سورہ احقاف میں، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، کہ جب قوم والوں نے دیکھا کہ بادل ان کی وادیوں کی طرف بلکہ ان کے میدانوں کی طرف، ان کی بستیوں کی طرف آ رہے ہیں، تو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مذاق ہے یہاں پر بھی، ہود علیہ السلام کے پاس جا کے بولتے هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، دیکھو یہ جو بادل آ رہے ہیں ہمارے اوپر بارش برسنے والی ہے، تم بولتے تھے نا عذاب آئے گا، دیکھو یہ بادل تو بارش برسانے کے لیے آ رہے ہیں، عذاب کہاں کا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ ہاں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، هذا عارض ممطرنا، کہا تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، بل ہوا ما استعجلتم بہ، یہ وہ بادل نہیں ہیں جو بارش کا پانی لے کر آ رہا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جس کی جلدی تم مچا رہے ہو، جلدی لاؤ جلدی لاؤ، ما استعجلتم بہ، یہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب ہے جس کی جلدی تم مچا رہے ہو۔ ریح، یہ ہوا ہے، لیکن کیسی ہوا ہے؟ معمولی ہوا نہیں، ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی ہوا ہے جو ہوا اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کے طور پہ بھیجا ہے، اور یہ معمولی ہوا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها، یہ ہوا اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے چلے گی اور ہر چیز کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرم قوم کو ہم ایسے ہی عذاب دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہوا ہے جس کو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہوائیں، یہ بادل بارش برسائیں گے، وہ عذاب بن کر آئے،
आंधी बन करके आई। और आंधी, हवा, जब बारिश से पहले जो हवाएं आती हैं वही हवाएं थोड़ा तेज होती हैं। अगर वही हवाएं अल्लाह का अजाब बन करके आए तो क्या होगा? क्या होगा? सूरह हाक़ा में अल्लाह ने फरमाया, सूरह हाक़ा सूरह नंबर 60 पर 9 में अल्लाह ने इस वाक़ये को बताते हुए फरमाया, व अम्मा आदुन, रही कौम आद, फ़उहलिकू, वो हलाक कर दिए गए। कैसे? बिरीहिन सरसरिन आतिया, एक तेजो तुन चलने वाली आंधी के जरिए से। और वो आंधी कितने दिन चली? सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, वो तेज आंधी उन पर चली 7 रातें और 8 दिन। कितने? 7 रातें, सबअ लयाल व समानियत अय्याम, और 8 दिन। 7 रातें और 8 दिन लगातार आंधी। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। मामूली तेज हवा चंद सेकंडों के लिए चलती है, हाँ, दुनिया पाश होकर रह जाती है। यहाँ सेकंड नहीं है, मिनट नहीं है, दिन नहीं है, 7 रातें और 8 दिन लगातार ऐसे चले कि उनकी जो मजबूत इमारतें थी और उनकी जो ताकत थी, ताकत के बल बोते पे घमंड में आके बोलती थी ये कौम। क्या बोलती थी? कुरान में अल्लाह ने वो जुमला भी बयान किया, घमंड में आके बोलती थी ये कौम, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, है कोई जो हमसे ताकत वाला है दुनिया में? हमसे बड़ा पावर वाला कोई है? मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। अल्लाह ताला ने जब अजाब नाजिल किया, कहा अल्लाह ने, अवलम यरौ, क्या इन लोगों ने देखा नहीं, अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिन्हुम कुव्वा, वो अल्लाह जिसने इन्हें पैदा किया है वो इनसे बड़ा ताकतवर है। भूल गए कि वो अल्लाह की ताकत के सामने तुम्हारी ताकत तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने कहा कि लाओ तुम्हारी इमारतें, कितनी इमारतें लाते हो, कितने मजबूत ताकतवर इंसानों को सामने खड़ाते हो, लाके खड़ाओ और देखो फिर कोई बचता है कि नहीं। अल्लाह ने इस कौम की ये हालत की। सूरह हाक़ा में अल्लाह ने फरमाया, कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, अल्लाह का अजाब आने के बाद इनके ताकतवर, मजबूत, हट्टे खट्टे लोगों की हालत कैसी हुई मालूम? कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, गोया कि वो खोखले खजूर के तने हैं। खजूर का तना, बड़ा झाड़ हो, उसके तने पूरे खोखले हो गए, बाहर से तना नजर आ रहा है, अंदर से पूरा खोखला हो। अल्लाह ने कहा कि इनकी भी वही हालत है। और अल्लाह ताला ने ऐसी आंधी के जरिए से वो हालत बनाई। फिर अल्लाह ताला ने कौम पर तबसरा करते हुए कहा, फहल तरा लहुम मिन बाखिया, है अब भी कोई बचा हुआ है? कोई अभी बोले कि मैं बचा हूं, मैं बाकी हूं, मेरी ताकत हो सकती है। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, क्या है कोई अभी जो बाकी रहने वाला है? नहीं। अल्लाह अकबर। वो हशर अल्लाह ताला ने इस कौम का किया और देखते ही देखते ऐसे हो गए, गोया के कुरान ने तो एक जगह इनको ये कहा कि भुसभुसे कचरे की तरह हो गए। अल्लाह ताला ने इनकी वो हालत बना के रख दी। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का जब ये अजाब आया, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इस इलाके से निकले और हज़रमूत का जो इलाका था वो हज़रमूत के इलाके में जा पहुँचे। कुरान इस वाक़े को बयान करते हुए जो नसीहतें हमारे सामने रखता है मेरे भाइयों, बहुत प्यारी नसीहतें। एक तो नसीहत ये कि पैगंबर का ईमान कैसे होना चाहिए। मुशरिकीन, शिरक करने वाले डराएंगे, हाँ, उनके माबूदों की फुटकार आ पड़ेगी, डरना नहीं। अल्लाह पे तवक्कुल, भरोसा इतना होना, मेरा अल्लाह मेरा साथ है। लोग दुश्मन मेरा कुछ भी बिगाड़ना चाहे, जब तक मेरा ईमान अल्लाह पे मजबूत है कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो अल्लाह मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, अगर ये ईमान है तो फिर यही अल्लाह ताला की मदद भी ऐसे ही होगी। और सबसे बड़ा सबक कौम आद से मिलता है, ताकत वाला इंसान कभी भी अपनी ताकत के गुरूर में नहीं आना। अल्लाह ने किसी को भी कितनी भी ताकत दी हो, कुव्वत दी हो, मजबूत बनाया, वो कुछ भी ताकत हो, ताकत का गुरूर, ताकत का घमंड और ताकत का नशा उतारने में अल्लाह को देर नहीं लगती है। और वो बहुत बड़े हैं, वो हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी ताकतें तो 4 पैसे की नहीं है। वो कितने ताकतवर थे। कुरान जो कहता है कि वैसी ताकतवर कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं की गई,
وہی اسی طاقتور قوم کو اللہ نے معمولی آندھی کے ذریعے سے اڑا کے رکھ دیا. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میری طاقت ہے، میرا پاور ہے، میرا دبدبا، طاقت کا غرور اللہ ایک دن خاک میں ملا کے رکھیں گے. یہ سبق دیتا ہے یہ واقعہ کہ طاقت اور غرور جو بھی انسان کو ملتی ہے، انسان یہ نہ بھولے اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، وہ اللہ جس نے یہ عطا کیا وہ اس سے بڑا طاقت والا ہے، وہ اس سے بڑا مضبوط ہے، اس کے ہاتھ میں اس سے بڑی قدرت ہے. اس سے چیلنج کرنا کیسا، اس کے بارے میں بولنا کیسا، اس کے سامنے آ کے ٹکر لینا کیسا. اور جو ٹکر لیتی ہے قوم، وہ قوم کا حشر یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں رہی جو قرآن کے مختلف صورتوں میں بیان اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. مثال کے لیے آپ چند صورتیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں بیان کیا. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 60 پر 5 سے لے کر 70 پر 2 تک. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، جو ہود علیہ السلام کے نام سے ہی ایک سورہ ہے، اسی سورہ میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. سورہ نمبر 11 آیت نمبر 50 پر 1 سے لے کر 60 تک. اسی طرح سورہ احقاف میں آیت نمبر 20 پر 2 سے لے کر کے 20 پر 5 تک یہ واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سورۃ الشعراء سورہ نمبر 20 پر 6 میں آیت نمبر 120 پر 3 سے لے کر آیت نمبر 140 تک وہ پورے تفصیلات بتائی گئی ہیں جو آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان تمام باتوں سے یہ واقعہ ختم ہوتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعے سے سبق، عبرت، نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.